بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف نور الایضاح میں ہے کہ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 واجب، جو نظر ماننے سے ہوتا ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ کفایہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ نمبر 3 مستحب یا نفل، نہ روزہ اس میں شرط ہے، نہ رمضان یا غیر رمضان، بلکہ جس وقت چاہے، جتنی دیر کے لیے چاہے، مسجد میں نیت کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اعتکاف جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی کا اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک نماز روزہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کا نہیں۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیتوں کے بدلہ میں اسی کی ذات پاک سے مشغول ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر اس طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلہ اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حد اقصا سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا، اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرم مکہ شریف ہے، پھر مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد جامع مسجد۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، یعنی جو جگہ اس نے نماز کے لیے مخصوص کر لی ہو۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھ کر لڑکیوں وغیرہ سے کام لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ اعتکاف کے کچھ مسائل۔ اعتکاف مستحب ہے، اور وہ رکنا ہے مسجد میں روزے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور حرام ہے اعتکاف والے پر وطی کرنا
اور عورت کو چھونا اور بوسہ لینا، اور اگر انزال ہو جائے بوسے یا چھونے سے تو اعتکاف ٹوٹ گیا اور اس پر قضاء لازم ہے، اور نہیں نکلے گا معتکف مسجد سے مگر انسانی حاجت اور جمعہ کے لیے، اور کوئی حرج نہیں بیچنے اور خریدنے میں مسجد کے اندر، بشرط یہ کہ سودا مسجد میں نہ ہو، اور کلام کرے مگر خیر کے ساتھ، اور مکروہ ہے اس کے لیے چپ رہنا۔ بس اگر جمع کر لیا اعتکاف والے نے رات کے وقت یا دن میں بھول کر یا قصداً، اس کا اعتکاف تو باطل ہو گیا، اور اگر نکل گیا مسجد سے ایک گھڑی بغیر عذر کے تو ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین نے فرمایا نہیں ٹوٹتا جب تک کہ زیادہ نہ ہو نصف یوم سے، اور جس نے واجب کر لیا اپنے پر اعتکاف چند دنوں کا تو لازم ہے اس کو اعتکاف راتوں کے ساتھ، اگرچہ اس نے شرط نہ لگائی ہو اس میں لگاتار بیٹھنے کی۔ اعتکاف میں حرام امور، معتکف پر وطی حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ کہ جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف سے ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ اسی طرح دواہی وطی یعنی بوس و کنار اور چھونا بھی حرام ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں واجب امور، اعتکاف واجب یعنی نظر کے اعتکاف کا ذکر ہے، بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے۔ فتوے صاحبین کے قول پر ہیں مرد کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد جماعت کا ہونا ضروری ہے تاکہ جماعت کی وجہ سے حرج میں مبتلا نہ ہو۔ اگر جمعہ ہوتا ہو تو جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جا سکتا ہے۔ معتکف جتنی دیر مسجد میں ہوگا اسے ان کاموں کا اجر ملے گا جو اعتکاف کی وجہ سے ادا نہ کر سکا، جیسے نماز جنازہ یا بیمار پرسی وغیرہ۔ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، یعنی جو جگہ اس نے نماز کے لیے مخصوص کر لی ہو۔ اعتکاف میں خاموش نہ بیٹھے رہیں بلکہ تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر، تلاوت قرآن مجید و وظائف درود شریف میں مصروف رہے۔ حاجت انسانی سے مراد پیشاب پاخانہ ہے یا ضرورت پڑنے پر غسل کے لیے نکلنا ہے۔ جمعہ کا غسل یا ٹھنڈ کا حاصل کرنے کے لیے غسل کی پابندی کرے کہ یہ مجاہدہ ہے، اس میں نفس کشی مطلوب ہے نہ جسم کو سہولت پہنچانا۔ اعتکاف مستحب، صاحب قدوری نے اعتکاف کو مستحب فرمایا ہے لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ترجمہ کہ صحیح یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کی مواظبت فرمائی اور پابندی سنت کی دلیل ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ مگر سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام لوگ اعتکاف نہ بیٹھتے تھے۔ معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے، کیونکہ یہ ایسی ضرورت ہے کہ جو مسجد میں پوری کی جا سکتی ہے، اس لیے مسجد سے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔